मुल्तान की सियासत सेनेट तक पहुंची। दोनों शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे अली मूसा गिलानी साहब भी हमारे साथ हैं, ज़ैन कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आप शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। ये मुल्तान की सियासत, ज़ैन कुरैशी से मैं इफ आई मे स्टार्ट विद हिम, ये मुल्तान की सियासत है जो यहां पे नजर आ रही है। ज़ैन, विल दैट बी अ फेयर वे ऑफ पुटिंग इट? हल्के का पॉलिटिक्स है, ये उसके गुस्से हैं आपस के जो निकल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। मुल्तान की सियासत नहीं, मैं तो उसको असूल की सियासत कहूंगा। सियासत तो गिलानी साहब भी माशाल्लाह इज अ सीनियर मेंबर ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वाइस चेयरमैन है अपनी जमात के, वालिद साहब भी वाइस चेयरमैन है अपनी जमात के, एंड दे हैव देयर ओन पॉलिटिकल पोजीशंस। तो उसको मैं डिग्रेड नहीं करूंगा मुल्तान की सियासत कह के, ये पाकिस्तान की सियासत है और उन्होंने एक अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दी है और उसमें उन्होंने अपनी बात की है। लेकिन ज़ैन, आपको पता है कि शाह साहब और गिलानी साहब क्योंकि हल्का मुल्तान है, शाह साहब इस तरह की बात करते नहीं, वो समझे जाते हैं बड़े धीमे पॉलिटिशियन, बड़े धीमे अंदाज रखने वाले, मिलजुल के चलने वाले। मैं पीपल्स पार्टी से बात करूंगा, मैं नून से बात करूंगा, साउथ पंजाब का बिल लेकर चल रहा है, इज कंसिडर दैट काइंड ऑफ अ पॉलिटिशियन। बट जो ही आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बात आती है गिलानी साहब की, ये कहना कि बिकाऊ माल, इनका ये इस तरह के हैं, इनका और ये चकमा दे गए, दोबारा देंगे, जो उन्होंने कई वोट खरीद कर मुंतखब हुआ है, ये उनका मिजाज नहीं है शाह महमूद कुरैशी साहब का, इफ आई कैन पुट इट दैट वे। सर वैसे तो असूलन तौर पे गिलानी साहब के बारे में भी कहा जाता है कि उनका मिजाज नहीं है और वो भी बड़े धीमे मिजाज के बंदे हैं, लेकिन शुरुआत पहल उन्होंने की थी, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी ऑन द फ्लोर ऑफ द सेनेट, और वहां से फिर कहानी शुरू हुई। तो उसके जवाब में फिर मखदूम साहब ने अपना मौकिफ बयान किया। बाकी आपकी बात, आपको पता है कि मैं कहता हूं कि पर्सनल नहीं होना चाहिए, और मैं इसके हक में नहीं हूं कि पर्सनल होना चाहिए, बट जोश खिताबत में कई बार ऊंच नीच हो जाती है, हर किसी से होती है। बट जहां तक उन्होंने बात की उनके कॉम्प्रोमाइज होने की, तो क्या यह हकीकत नहीं है कि गिलानी साहब अब कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, और जिस तरीके से वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मूसा गिलानी साहब को भी पता है, हैदर गिलानी साहब की काइट फोल्ड वाली वीडियोस भी थी। तो कॉम्प्रोमाइज तो एक हद तक वो हो गए हैं, और मेरे ख्याल से उसी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन को देखते हुए उन्होंने एक अपना इस्तीफा भी टेंडर किया था। अली मूसा गिलानी साहब कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, बिकाऊ माल हैं, वीडियोस मौजूद हैं, ये बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने कही आज असेंबली में। स्टेट अटैक है। काशिफ, मैं यहां पर अब ज़ैन सामने बैठा हुआ है, बिल्कुल अच्छा मुनासिब नहीं लगता। मेरे अंदर इतना ज़र्फ ज़रूर है कि इनके वालिद साहब ने आज जो बहुत छोटी और कम ज़र्फ बातें की हैं, मैं उनका जवाब यहाँ पर दूं, और उनके बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, उनके सामने मैं बात करता हुआ बिल्कुल मुझे मुनासिब नहीं लगेगा। लेकिन आपने जो बात की, मैं समझता हूँ कि शाह महमूद साहब का यही मिजाज है, और तहरीक इंसाफ का भी यही मिजाज है। और मैं इतनी बात करूँगा कि कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना वो खामोश है। और ये कॉम्प्रोमाइज़ की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ होते तो शाह महमूद साहब और मिनिस्टर्स इस तरह बगले बजा रहे होते, वो मौका ढूंढ रहे होते। ये लोकल पॉलिटिक्स, यूनियन काउंसिल लेवल की पॉलिटिक्स लेकर सेनेट के अंदर, ऐवान बाला के अंदर आए हैं, और जिस तरह ये सेनेटर्स के साथ मुखातिब हो रहे थे, ये ऐवान बाला की तौहीन थी। और मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का इस हुकूमत में आना भी ऐवानों की, दोनों ऐवानों की तौहीन है। और ये अगर कॉम्प्रोमाइज होते हैं, हमें तो शाह महमूद साहब ने तो हमें वैलिडेट कर दिया है कि जिस तरह वो खुश हो रहे थे कि उनको मौका मिल गया, तो ये कॉम्प्रोमाइज अगर जो होते हैं, हम तो इनके हक में थे अगर कॉम्प्रोमाइज होते तो शाह महमूद साहब तो इमरान, लेकिन आपके वोट, मेरी बात सुनिए, ये तो हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये जो तो यहाँ पर जो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, वो आप तारीख उठा के देखें कि कौन अजल से कॉम्प्रोमाइज्ड है, कौन पाकिस्तान के खिलाफ था, कौन यूनियनिस्ट में था, कौन कहां कब कॉम्प्रोमाइज हुआ है, कौन टर्न कोट्स हुआ है। प्लीज यहां पर आज जब आपके प्रोड्यूसर ने मेरे से बात की, उन्होंने कहा कि ज़ैन सामने आ रहा है, तो मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना था, इसलिए मैं आ गया। तो ये मुनासिब नहीं लगता कि मैं ज्यादा बात करूं। आपने सारी बात करने के बाद आप कह रहे हैं मुनासिब नहीं लगता। ये तो दिस इज व्हाई आई से दिस इज मुल्तान कमिंग आउट इन सेनेट, दिस इज नॉट, इसके अंदर he is a much better person than his father,
ظرف ہے کہ یہ بتا رہا، یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں سینئر پولیٹیشنز ہیں، تو آج سینیورٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود صاحب نے اس کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا، اور جس طرح وہ نون لیگ کی باتیں کر رہے تھے کہ نون کو دھوکہ دیا، ان کو نون لیگ کا بہت درد ہو رہا ہے، کہیں یہ نون لیگ میں شامل تو نہیں ہونا چاہ رہے جو نون کا ہو رہا تھا، اور یہ پھر پیپلز پارٹی سے رضا ربانی صاحب کی ان کو درد ہو رہا تھا اور شہری رحمان صاحبہ کے ان کو درد ہو رہا تھا، تو یہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی سوچ رہے تھے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو بائی پاس کر کے کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آپ ان سے پوچھیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی از اے سنکنگ بوٹ، تو یہاں پر تو یہ زیادہ دیر یہ لوگ نہیں رہیں گے اور کافی لوگ شفٹ ہوئیں گے، تو میرا خیال ہے شاید یہ تو سوال آپ ذہن سے کریں کہ وہ رہیں گے پی ٹی آئی میں کہ نہیں رہیں گے. شاہ صاحب دس از فار یو. وہ کہتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کی طرف جانے کا راستہ ہے. سر دیکھیں، موسیٰ گیلانی صاحب جو ہے ان کی عادت ہے کہ بات بھی کر جانا اور پھر اس کے اوپر لگی لپیٹی بھی کر دینا، بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ انہوں نے ایک ہی گھسا پھیٹا جو ہے ریکارڈ اب چلایا ہوا ہے، یونینسٹ کی باتیں کر رہے ہیں. میں گیلانی صاحب کو اس کے اوپر تھوڑی سی ایجوکیٹ بھی کروں گا اور تھوڑا سا لٹریچر بھی بھیجوں گا کہ قریشی خاندان ایک بہت بڑا خاندان ہے. اب میں اس کی پوری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ سارا پروگرام اس میں چل جائے گا، بٹ کون تھے جو یونینسٹ میں تھے اور کون تھے جو قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انشاءاللہ اس پہ میں ان کو ایک علیحدہ سے بات بتا دوں گا. فیکٹ آف دا میٹر از کہ، اور یہ انہوں نے کہہ دینا کہ جی ہر دفعہ ہو جی کہ نون لیگ میں نہیں جا رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ تو نہیں کر رہے، گیلانی صاحب کا پتہ تو نہیں کاٹ رہے. ہم پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں کھڑے ہوں گے. بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ جی جوش خطابت ہے اور یونین لیول کی پالیٹکس ہے، تو موسیٰ گیلانی صاحب میرے مد مقابل ہیں، میرے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا ہے، ان کی لاتعداد ایسی پریس کانفرنسز اور الیکشنوں کی تقاریر موجود ہیں جس میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ جتنی نازیبا تھی. لیکن میں ایک بات یاد رکھیے گا، پالیٹکس میں in my view الیکشن کے دوران تو سیاست ہوتی ہے، اس میں ہر قسم کی گفتگو ہوتی ہے، کی جاتی ہے. الیکشن سے ہٹ کے بھی سیاست ہی ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ لیکن جب آپ اسمبلی میں آ جائیں، ایک فارن منسٹر ہو، ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ہو، ڈو یو تھنک کہ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں دونوں سٹیچرز کو؟ ایک الیکشن کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے. دیکھیں کاشف، میں تو آف دا بیٹ کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی کسی کی ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے، اور میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. میں نے آپ کو بتایا، آپ میرے لاتعداد ٹاک شوز ہیں، میری الیکشن کی تقریریں ہیں یوٹیوب پہ، ہر چیز آپ کے سامنے ہے. موسیٰ گیلانی صاحب کہیں ایک جگہ دکھا دیں میں نے ان کی شان میں گستاخی کی ہو یا ان کے والد کی یا کسی کی، یہ میرا فریضہ نہیں ہے. بٹ اگر یو نو وین شاٹس آر فائرڈ دونوں سائیڈوں سے تو یہ ہو جاتی ہے. اس کو بہت زیادہ پلے اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی کرتا ہے. گیلانی صاحب خود بہت زیادہ کرتے ہیں، چھوٹے گیلانی صاحب، موسیٰ صاحب اور حیدر صاحب. ان کی مجھے پریس کانفرنسز کئی ساری یاد ہیں، یوٹیوب پہ اویلیبل ہوں گی. سو لیٹس ناٹ بلو اٹ آؤٹ آف پروپورشن. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو گئی جو اس کو بلو اٹ آؤٹ آف پروپورشن، بٹ the way it has happened میرے لیے ایکسائٹنگ اس لیے I know both of you, I know both your fathers, I know how کہ کاشف آپ کے لیے تو ایکسائٹنگ ہے، آپ نے تو اپنی آج کی ٹی آر پی بنا لی ہے نا موسیٰ مجھے. لیکن میری بات سنیں، آپ جس ٹی وی چینل کو جس نیوز پہ اٹھائیں گے، یہ نیوز کی فرسٹ سٹوری ہوگی یا فرسٹ یا سیکنڈ سٹوری ہوگی میاں صاحب کی ہیلتھ سٹیٹمنٹ کے بعد. وائی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی پتا، جو چلانے والے ہیں ان کو بھی پتا شاہ محمود قریشی کون ہے، یوسف رضا گیلانی کون ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو اٹ، یہ جو الزامات ہیں، ایک بہت سے الزامات تو ایسے بھی ہیں اس میں علی، بہت سے الزامات ایسے جس میں فار ایگزامپل نون لیگ یہ الزام لگاتی ہے کہ ووٹ ہمارے زیادہ، یہ خرید کر الیکشن جیتے ہیں. اب اس ایک فیز میں یہ جو الیکشن میں قانون بنا، یہ جو سینٹ معافی چاہتا ہوں اسٹیٹ بینک والا، اس پہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ گیلانی صاحب کیوں نہیں آئے. ہاؤ could he not make it؟ وہ دوسروں کو میسج کر کے خود کیسے نہیں پہنچ پائے، اور حکومت یہ قانون بنانے میں کامیاب ہو گئی. یہ ممکن نہیں، اس کو بہت سے لوگ کنیکشن اس کے ڈرا کر رہے ہیں، یو نو دیٹ. اچھا کاشف، میں اس بات کو بالکل کلیئر کرنا چاہوں گا. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، رات کے پہر 12:30 بجے ایک ایجنڈا نکالا جاتا ہے. ہاں، اپوزیشن یہ جو شوشہ شروع ہوا، میں اس کو بالکل تسلیم کرتا ہوں. یہ شوشہ ایک نون لیگ کے سینیٹر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کے اندر ایک بیان دیا جس سے یہ بات پھیل گئی، اور وہ یہ بھول گئے کہ ان کی اپنی جماعت کے 3 سینیٹرز نہیں تھے، پی ڈی ایم کے 7 سینیٹرز نہیں تھے، پیپلز پارٹی کے صرف 2 نہیں موجود تھے، اور لاہور سے پہنچنا زیادہ آسان تھا بنسبت ملتان سے پہنچنے کے، رات 12:30 بجے، اور ایجنڈا نہیں تھا. یہ انہوں نے رات کی تاریکی میں چور دروازے کے ساتھ یہ ایک بل لے کر آئے. تو
حکومت کو موقع مل گیا، حکومت نے اپنے جو پوائنٹ سکورنگ کرنی تھی وہ ان کے فواد چودھری صاحب، شاہ محمود صاحب نے آ کر کر لیکن موقع تو آپ نے دیا نا، چودھری سے تو موقع تو آپ نے بالکل دیا، اپوزیشن نے یہ موقع دیا، اپوزیشن نے بالکل یہ موقع دیا، میں یہ تسلیم کرتا ہوں۔ پر فواد چودھری تو یہ بات کرتا بہتر لگتا، شاہ محمود صاحب کی زبان سے یہ بات ہوتی، میں یہ بات نہیں کر رہا، تمام لوگ ان کے علاقے کے لوگ، تمام اینکرز بھی یہ بات پسند نہیں کر رہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں اپوزیشن، یونائٹڈ اپوزیشن نے ایک دفعہ، جب اپوزیشن یونائٹڈ تھی، انہوں نے ایک دفعہ عمران خان صاحب کو اس پر لے آئے کہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے اندر لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے یہ بات ہوئی۔ اور جو بات آپ کر رہے ہیں کہ سینٹ کی، تو اپوزیشن لیڈر اب تمام جماعتیں یوسر رضا گیلانی صاحب کو تسلیم کرتی ہیں۔ وہاں پر سعدیہ عباسی صاحبہ معتبر سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کی، انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، اور میں مسلم لیگ نون جو ہے، آپ اب اپوزیشن کو ڈیوائیڈ کرنے کی جو بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اپوزیشن لیڈر جیسے شہباز شریف صاحب لارجسٹ نمبر پارٹی پی ایم ایل این ہے نیشنل اسمبلی میں، ان کا رائٹ تھا۔ پیپلز پارٹی لارجسٹ نمبر ہے سینیٹرز کی سینٹ کے اندر، تو وہ پیپلز پارٹی کا رائٹ تھا۔ یہ ہماری اپنی لڑائی تھی اپوزیشن کے اندر، تو ہم نے اس پہ اپوزیشن بھی آپ کو ٹرسٹ نہیں کر رہی، ایکچولی انفارچونیٹ ریالٹیز یوسر رضا گیلانی صاحب سینٹر بن گئے، اور اب وہ تمام جماعتوں کے متفقہ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ اگر حکومت کا کوئی ارکان یہ بات ٹی وی پر آ کر یا ادھر آ کر کرے کہ یہ پھوٹ ہے ان کے اندر، تو وہ اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہ رہا ہے، یا وہ اپنی اپوزیشن جماعتوں میں اپنی جگہ بنانے کے لیے یہ بات کرنا چاہے گا۔ ٹھیک